اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، پھر اپنی بات شروع کروں گا۔ اور میرا سوال یہ ہے، آج ہم کیوں فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں؟ کیوں فرقہ واریت میں بڑھ گئے ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے، آخر کیوں؟ یہ سوال کوئی چھوٹا نہیں بلکہ جنت اور دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جماعت بنائی تھی وہ مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کا مقصد صرف ایک تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ان کی سنتوں پر چلنا۔ ہمیں کس طرح اپنی روٹین کس طرح ہمیں چلنا ہے وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے۔ اور آج کل کا مسلمان فرقہ بٹ چکا ہے، بس اپنے ایک دوسرے کو غلط کہنے کے سوا کچھ کام نہیں۔ ہمارا کام، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو اللہ کو ایک ماننا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے۔ یہودی نصارہ عیسائی جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، ان لوگوں کو دین کی تعلیم دینی ہے، ان کو سکھانا ہے کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اور آج کل تو ہم الٹا خود فرقہ واریت سے لڑ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سمجھاتا ہوں اور فرقہ واریت سے کیسے بچنا ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور حدیث جو ہے وہ حدیث کے الفاظ ہمیں یوں ملتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی تھا اور 70 جہنمی۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے 71 جہنمی اور ایک جنتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، الجماعت، جو جنت میں جائے گی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے گی۔ اور جس طرح صحابہ کرام کے قول افعال ہمیں ملتے ہیں حدیث میں کہ نبی کے صحابہ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جمے رہے، کس طرح انہوں نے عمل کیا، ہمیں بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی، آمین۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، اس سوال کا جواب چاہیں گے کہ ہم فرقہ واریت سے کیسے باہر نکلیں، کہ کون سا فرقہ واریت ٹھیک ہے؟ اس کا جواب میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنا کر دینا چاہوں گا۔ ایک طوطا اور مالک تھے، بہت اچھی ان میں دوستی تھی۔ تو مالک نے کیا کہا، طوطے کو کچھ کلمات سکھا دیے، مٹھو مٹھو پنجرے سے باہر نکل کے کھڑکی پر مت بیٹھنا ورنہ بلی آئے گی اور تمہیں کھا جائے گی۔ اب اس نے یہ الفاظ رٹ لیے اور پورا دن بولتا رہتا۔ کچھ دن گزرے، مالک تھوڑا سا گھر سے باہر گیا کام کے لیے، تو مٹھو وہ الفاظ بول رہا اور پنجرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مٹھو باہر نکلا، کھڑکی کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا، مٹھو مٹھو پنجرے سے باہر جا کر کھڑکی پر مت بیٹھنا ورنہ بلی آئے گی تمہیں کھا جائے گی۔ وہی الفاظ کہتا رہا، کیا ہوا؟ بلی آئی اور اسے کھا گئی، بلی آئی اسے کھا گئی۔ کیونکہ مٹھو نے جو الفاظ سیکھے تھے نا، وہ اس نے وہ رٹے تھے، وہ اس کا مقصد کیا تھا اس کے ذہن میں وہ نہیں تھا، بس وہ رٹتا گیا اور بولتا گیا، رٹتا گیا اور بولتا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا، جب بھی تو اس کا اتنا برا ہوا۔ اب آپ لوگ سوچیں گے، اس کہانی سے ہم اپنے سوال کا جواب کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ ہماری مثال بھی اس کہانی میں موجودہ طوطے جیسی ہے، جیسے کہ ہم لوگ دن بھر نماز تو پڑھتے ہیں، پر نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ عربی میں پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ عربی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عربی سیکھنے کی کوشش کریں بھرپور طریقے سے۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، حدیثیں تو ہم نے بہت سنی ہیں، لیکن سن کر انسنا کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنی تو سیکھ لی، قرآن پڑھنا تو سیکھ لیا، پر ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ نہیں سیکھا۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے قرآن سے دوری، نمازوں میں دل نہ لگنا، کہ ہم لوگ فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں اور ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کے سوا ہمارا آج کل کوئی کام نہیں۔ تم غلط، میں صحیح، تم غلط، بس یہی چل رہا ہے اور فرقہ واریت عام ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا قرآن خود پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اللہ، میرا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ ہم قرآن اور حدیثیں پڑھیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ ہم فرقہ واریت سے دور ہو کر ایک الجماعت، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعت، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس جماعت میں جانے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں اسی جماعت میں ڈالے کہ ہم سب جنت میں جائیں، آمین ثم آمین۔
سورہ آل عمران میں آیات نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے قرآن پڑھو، اس کو سمجھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، حدیثیں پڑھو، اس کو سمجھو تاکہ ہم لوگ بھی سیدھی راہ پر آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو الجماعت کا ہم اس پر آ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔